السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دفعہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا۔ آسمان نے پانی برسانا چھوڑ دیا تھا اور زمین نے اناج اگانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس قحط کی وجہ سے پورے شہر میں غربت پھیل گئی تھی۔ لوگ دانے دانے کے لیے محتاج ہو گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے۔ ان کی تجارت پورے عرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس دوران ان کا ایک تجارتی قافلہ شام سے لوٹا۔ اس قافلے میں 1000 اونٹ تھے۔ کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ جب یہ قافلہ مدینہ کو پہنچا تو لوگوں کو تھوڑی راحت ہوئی۔ بچے بوڑھے خوش ہوئے، لیکن جیسے ہی یہ قافلہ مدینہ پہنچا، تاجروں کا ایک وفد بھی ساتھ ساتھ یہاں پہنچ گیا۔ اس وفد نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا وہ اپنا مال فروخت کرنا چاہیں گے۔ ان کا ارادہ تھا کہ سارا مال خرید لیں اور قحط کی وجہ سے مجبور لوگوں کو مہنگے داموں فروخت کر کے بہت سارا نفع کمائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کی کیا قیمت لگاتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کو دوگنا نفع دیں گے، یعنی 1 دینار کا مال 2 دینار میں خریدیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اتنا نفع تو مجھے پہلے سے ہی مل رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر انہوں نے نفع اور بڑھا دیا۔ پھر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جواب دیا کہ اتنا تو مجھے پہلے سے ہی مل رہا ہے۔ انہوں نے نفع اور بڑھا دیا، لیکن اب بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا کہ اتنا تو مجھے پہلے سے ہی مل رہا ہے۔ یہ سن کر وہ تاجر حیران ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اہل مدینہ کو خوب جانتے ہیں، یہاں کوئی تاجر ایسا نہیں جو تمہارے مال کو ہم سے زیادہ قیمت میں خریدے۔ آخر وہ کون ہے جو تمہیں ہم سے زیادہ نفع دے رہا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ، جو نفع تم مجھے دے رہے ہو، میرے رب نے مجھے اس سے بہت زیادہ نفع دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ تمام مال اہل مدینہ اور ضرورت مندوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ یہ دراصل شیطانی وفد تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دنیاوی فائدے کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا تھا تاکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کے دائمی فائدہ سے محروم ہو جائیں۔ لیکن چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان زندہ تھا، اس لیے انہوں نے دنیاوی فائدے پر آخرت کے فائدے کو ترجیح دی۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کے سامنے شیطانی وفد ہے جو انہیں اخروی نفع سے ہمیشہ کے لیے محروم کرنا چاہتا ہے۔ ایسی ہی سخاوت کی وجہ سے انہیں غنی کا لقب عطا ہوا۔ ناظرین، ہمارے اس ویڈیو کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ والسلام۔